تو پاکستان کا ایک محکمہ ہے اور اس کے عہدے پہ بڑی مشکلات ہیں, زیادہ دیر کوئی ٹک نہیں پا رہا ہے, بار بار تبدیلیاں اس میں نظر آ رہی ہیں. ہم بات کریں چیئرمین FBR کی. وفاقی حکومت نے ایک بار پھر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین کو کیا ہے تبدیل, اور یہ جو بار بار تبدیلی ہو رہی ہے اس میں یہ کیوں ہوتی جا رہی ہے, اس کے پیچھے محرکات کیا ہے؟ عاصم احمد کو اب 9 اپریل 2021 کو چیئرمین FBR تعینات کیا تھا, جنہیں تبدیل کر کے ڈاکٹر محمد اشفاق کو نیا چیئرمین FBR تعینات کیا ہے. ہمارے ساتھ سابق چیئرمین FBR اور پاکستان میں دنیا میں ٹیکسیشن کا جہاں نام آئے تو سب سے پہلے شبر زیدی صاحب کا نام آتا ہے. ایسے شبر زیدی صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. تو سب سے پہلے یہی بتائیے گا, I've been reading your articles اور آپ کے شوز میں بھی جتنے بھی آپ نے اب تک بات کی ہے شبر صاحب, یہ 3 سال میں 7واں چیئرمین تبدیل ہو رہا ہے, تو یہ مسئلہ ہے کہاں؟ کیا یہ چیئرمین شپ کا مسئلہ ہے یا پھر جیسے کہ آپ لکھتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں کہ یہ جو ورک فورس ہے نا یہ اس کے مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, پہلے بھی میں نے کہا ہے اور میں خود بھی کہتا ہوں کہ یہ صرف FBR کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے تمام گورنمنٹ کا یا سول سروس کا مسئلہ ہے کہ وہ آنے والے حالات جو دنیا میں اب تبدیل شدہ دنیا ہے یا تبدیل شدہ سسٹم ہے یا جو ایک صحیح نظام ہے اس کے ساتھ چلنے پہ ٹیون نہیں ہے. یہ ایشو کرپشن کا نہیں ہے بلکہ یہ ایشو ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے, جس طریقے سے وہ لوگ کام کرتے ہیں وہ ریلیٹ نہیں کر پاتا ایک ریکوائرمنٹ سے جو ایک نئے سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے. تو جو چیئرمین ہوتا ہے یا ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے یا ایون فائنانس منسٹر ہوتا ہے, ایون پرائم منسٹر ہوتا ہے, وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے اور وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ پھر ایک, یا جس طرح میں تھا, میں وہاں ڈپریشن کا شکار ہو کے یا انگزائٹی کا شکار ہو کے میں وہاں سے چھوڑ کے آ گیا. یہی پوزیشن تقریباً ہر جگہ پہ آ رہی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ صرف FBR کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی پوری سول سروس سسٹم کا مسئلہ ہے. اس میں پرابلم دوسری جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو خود سول سروس کے ملازمین ہیں یا جو لوگ افراد ہیں وہ اس تبدیلی کو یا اس چینج انوائرمنٹ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ایک حقیقت جو بالکل آشکارا ہے سب کے سامنے, اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اور یہ ٹینشن جو ہے یہ چل رہی ہے اور جس کی وجہ سے یہ بار بار, کیونکہ FBR میں اس لیے پریشر آتا ہے کہ FBR واحد ادارہ ہے جس کی اکاؤنٹیبلٹی ہر روز شام کو ہو جاتی ہے بائی وے آف کلیکشن. جی, تو چیئرمین پریشر میں رہتا ہے, ایڈوائزر پریشر میں رہتا ہے, تو پھر وہ جو جھنجھلاہٹ آتی ہے اور یہ سب چیزیں جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے بیسیکلی. سر کلیکشن کی آپ نے بات کی شبر صاحب, ایک بڑا ایشو آپ بھی لے کے یہ چیز اٹھے تھے. اگر آج میں نا اپنا ٹیکس فائل کروانے جاؤں تو میں جس بھی بندے کے ذریعے کرواؤں گا صرف اس کو ہی پتا ہے کہ میرے پاس گاڑیاں کتنی ہیں, گھر کتنے ہیں, ٹریول کتنا کیا ہے, زیور کتنا, پیسے کتنے, یہ ساری چیزیں. یعنی کہ FBR کے ٹیکس کلیکٹر کے پاس کوئی سنگل ایسی انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے کہ وہ اگر تو خدا نخواستہ میں کوئی فالسیفائڈ انفارمیشن دے رہا ہوں تو اس کو وہ چیک اینڈ بیلنس کر سکے. دس از اے بگ لوپ ہول. تو اس لوپ ہول کو فل ان کرنے کا کوئی میکانزم ہے سر؟ کہ یہی تو اختلاف کی وجہ بنا ہے اس دفعہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا, FBR کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے جس سے وہ یہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ میرے پاس کتنی گاڑی ہے, میں کتنا ٹریول کرتا ہوں, میرے بچے کہاں پڑھتے ہیں. یہ اس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں ٹو ناظرہ کے نیٹ ورک کے ساتھ اور ڈیٹا بیس کے نیٹ ورک کے ساتھ. اس پر ایک میں یہ نہیں کہتا کہ FBR کی ریزسٹنس آ رہی ہے, مگر ایک معاشرے میں ریزسٹنس آ رہی ہے اور وہ اس کے خلاف کھڑا ہو گئے ہیں. اور اس چیز میں جو قانونی عمل درآمد کرنا ہے اس پہ رکاوٹ ہوئی ہے جو فائنینس بل میں نہیں آ سکا ہے. تو اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ آرڈیننس کے تحت لائیں گے اور اس کو صحیح کرنا پڑے گا. اگر یہ آپ نہیں لائے تو ٹیکس کے نظام میں کبھی تبدیلی آئی ہی نہیں سکتی, کیونکہ افسر تو کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے, یا تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اور اگر پتہ بھی ہے تو وہ پھر آپ پاکستان کے ماحول کو جانتے ہیں, وہ اس کو. تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ نظام ڈیٹا بیس کا لانا پڑے گا. اس کے بغیر آپ کوئی ٹیکس کے اندر کوئی سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے, اور یہی اس کا سلوشن ہے. اور یہ جو آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے یہ رکاوٹ کسی چیز کی ہے. مجھے بھی یہی رکاوٹ تھی اور لوگوں کو بھی یہ رکاوٹ تھی کہ ہمارا جو اکنامک ٹرانزیکشن کا ڈیٹا ہے وہ لنک نہیں ہو رہا ایکچول FBR کے ڈیٹا کے ساتھ. اچھا, یعنی کہ اگر میں اس بات سے یہ ماننا چاہوں کہ جو ایک چیئرمین FBR کا انکلوڈنگ یو جو ویژن ہوتا ہے وہ ویژن وہی ہے جو وزیر اعظم عمران خان کا ہے, یعنی کہ جی ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے, لیکن جو اصل پرابلم آ رہی ہے وہ کیونکہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی گورنمنٹ اصل ہے,
آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ اصل نہیں تھی, یہ بیوروکریٹک ہرڈل ہے, اور یہ بیوروکریٹک ہرڈل میکرو لیول پہ, مائکرو لیول پہ آڑتیوں نے بھی اس کی ریزسٹنس کی ہوئی ہے. سر میکرو سے مائکرو لیول تک ریزسٹنس ہی ریزسٹنس ہے. کیا یہ آنے والے دنوں میں, آنے والے وقتوں میں آپ کو جلدی سالو ہوتا دکھتا ہے؟ دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو آپ جیسے آپ نے کہا کہ 7 چیئرمین تبدیل ہوئے, تو یہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ جو اوپر والا آدمی ہے, جیسے پرائم منسٹر ہے یا فائنانس منسٹر ہے, وہ مطمئن نہیں ہے. لیکن یا تو وہ مطمئن ہو جائے کہ ٹھیک ہے وہ چھوڑ دے اس چیز کو, وہ اس جدوجہد کو چھوڑ دے. مگر بار بار اگر وہ بالر چینج کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہو رہی اور اس کو کرنا پڑے گا. تو جو نیچے والے لوگ ہیں ان کو یہ بات ریئلائز کرنی پڑے گی, اور ہمیں ایز اے معاشرہ اس کا ساتھ دینا پڑے گا کہ دیکھیں یہ جو آپ کا پرانا سسٹم ہے, اور یہ میں نے آپ کو جس طرح کہا یہ مسئلہ FBR کا نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کے تمام سسٹم کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا شبر صاحب, جس سے آپ نے خان صاحب کی بات کی ہے, تبدیلی کی بھی بات کی ہے, تو میں چاہوں گی کہ تبدیلی سرکار کا ذرا یہاں پہ ذکر ہو جائے. آپ معاشی میدان میں عمران خان صاحب کی کاوشیں یا جو پالیسیز ہیں ان کو 3 سال کے اگر ہم ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو عمران خان کے 3 سالوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, جب 2018 میں عمران صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا گورنمنٹ کا, تو اس وقت ٹیکنیکلی پاکستان بینکرپٹ تھا. ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ $15 بلین سے اوپر ہو, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس $15 بلین سے ہم ڈیفیسٹ میں جا چکے تھے, اور ہماری ایکسپورٹ 20 بلین پہ کھڑی ہوئی تھی, اور ہمارے پاس ہم ٹیکنیکلی بینکرپسی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے, اور ہم نے ڈالر کو ویلیو نہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے 3 سال کے اندر کوئی بنیادی غلطی نہیں کی ہے, اور جو سمت انہوں نے اپنائی ہے وہ ٹیکنیکلی ٹھیک ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اب اور اس دوران میں آپ نے کورونا بھی دیکھا. میں نے کل بھی ایک ٹویٹ کیا تھا, اور میں نے اس کو کہا تھا کہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ 2021 اور 2022 جو کہ جون 2022 میں اینڈ ہوگا, اس میں ہمارا GDP گروتھ ریٹ تقریباً 4.5 سے 5% کے آس پاس, 4.5 سے 5 کے درمیان ایکسپیکٹڈ ہے, اگر ایگریکلچر نے ہمارا ساتھ دیا. تو اگر ہم 4.5 سے 5% GDP گروتھ کر رہے ہیں تو یہ مطلب ایک مضبوطی کی طرف ہمارا رجحان ہے. تو یہ ایک اچھی گورنمنٹ ہے, میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں, یہ ایک بہتر گورنمنٹ ہے. اور اس میں آپ یہ بھی چیز نوٹ کریں کہ ابھی تک 3-3.5 سال کے اندر آپ کو کوئی معاشی اسکینڈل نظر نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیس بیس سلو ہے یا جو کچھ بھی ہے, مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تیسری بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو بنیادی اسٹرکچر ہے, جو ہم نے امپورٹ بیس کنٹری بنایا ہوا تھا, اس کو ہم نے کنورٹ کر کے ایکسپورٹ کی طرف ایکسپریس اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف کنٹری کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کے اثرات ابھی سامنے نہیں آئے ہیں. تو ایز اے اوور آل یہ ایک اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ایک ریزنیبل گورنمنٹ ہے, اور یہ اپنی معاشی پالیسی میں غلط نہیں ہے, اور اسی کو کنٹینیوشن کرنا ہے. جہاں پر آ کر تھوڑا پرابلم ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کی جو چیزیں ہیں وہ تھوڑا سلو ہے, ان کو ایکسپیڈائٹ کرنا پڑے گا. اور اگین کمنگ بیک ٹو دا مین تھنگ, یہ جو سول سروس ریفارم ہے جس میں FBR اور یہ ہے, اس میں میرا یہ صرف خان صاحب کو مشورہ یہ ہے کہ ہم نے میڈیم پیسر لگائے ہوئے ہیں, مگر اس کے اندر ہمیں فاسٹ بالر لگا کے اس کو ونس فار آل اس کو گرانا پڑے گا. یہ سسٹم چل نہیں سکتا. سر آپ یو یور سیلف بینگ ٹیکس ٹیچر, ہم نے دیکھا کہ آپ نے ریونیو کلیکشن کی بڑی کوشش کی. 23 ہیں میرے خیال سے, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جو ہمارے ٹیکس کلیکٹرز ہیں 23 ہیں, اور آپ اس پہ بھی بارہا کہتے رہے ہیں کہ جی جتنے پوری ورک فورس ہے مجھے اتنی نہیں چاہیے, مجھے 4000 بندے دے دو, میں اس کے ساتھ ہی کام چلا لوں گا. لیکن سر ایک چیز جو ہم آپ کی گفتگو آپ کے آرٹیکل سے اخذ ہم نے کیا ہے کہ بیوروکریٹک پریشر اور ہرڈلز تو ہیں ہی, لیکن پرابلم کامن مین میں بھی ہے. وہ کامن مین جو آڑتی ہے ہمارا, اس میں بھی بڑی پرابلم ہے. آپ نے کوشش کی تھی ان کو رجسٹر کرنے کی, لیکن ہوا یہ کہ وہ انہوں نے اسٹرائک پہ چلے گئے. ہر 14 اگست کو تازہ رہنما یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارا فلاں عرب کا بزنس ہوا, فلاں عرب کا بزنس ہوا.
لیکن وہ فلاں ارب رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. اتنی بڑی ہماری جو انکم ہے وہ ٹیکسیبل ہی نہیں ہے, رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, تو ہم کیا میکرو لیول پہ تنقید کا نشانہ بنائے؟ ہمارا تو عوام ہی اس طریقے سے یہ حرکتیں کر رہی ہے. دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو اگر پرابلم بیوروکریسی کے اندر 50% ہے تو 50% ہمارے معاشرے کے اندر پرابلم ہے کہ وہ ہمارے معاشرے نے ٹیکس فری سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, اور وہ اس کو مطلب یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دینا ایک کوئی اس میں برائی نہیں ہے. اور میں بالکل کلیئرلی کہہ سکتا ہوں کہ جب میں تھا تو میرے ساتھ بیوروکریسی کا کوئی کنفرنٹیشن نہیں تھا, بلکہ میرے سامنے ٹریڈرز اور آڑتی آ کے کھڑے ہو گئے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم رجسٹر ہوں, اور انہوں نے ہڑتال کیا, اور میں نے CNIC کا سسٹم لے کر آیا, انہوں نے نہیں چلنے دیا. تو مسئلہ جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ پورے معاشرے کا ہے کہ معاشرتی طور پر ہم ٹیکس نظام کے لیے تیار نہیں. اور میں نے ایک دفعہ آپ کو شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے بٹوین دا کرپٹ بزنس مین اینڈ دا کرپٹ آفیسر. یہ جو پاکستان میں ایک کرپٹ آفیسرس ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور کرپٹ بزنس مین ہے. کرپٹ مطلب اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جو ٹیکس نہیں دیتے, ان کا ایک جوائنٹ وینچر ہے جو پاکستان میں آن کر رہا ہے. وہ بھی کما رہے ہیں, یہ بھی کما رہے ہیں, اور پاکستان کا عام آدمی اور پاکستان کی گورنمنٹ نقصان اٹھا رہی ہے. یہ جو سرکل ہے یہ توڑنا پڑے گا. اس میں آپ ایک بات یاد رکھیں جو بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کو آپ پبلک, کیونکہ آپ پبلک میڈیا پہ جا رہے ہیں, یہ جو ٹریڈر کا مافیا ہے, مافیا کہہ لیں یا جو کچھ بھی آپ سے کہہ لیں, یہ کبھی بھی عمران خان کا ووٹر نہیں رہا ہے. آپ میری بات کو, آلدو یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں, اس کو غور کریں کہ یہ جو ٹریڈر والی لابی ہے یہ اینٹی عمران خان ہے, اور وہ لابی کو اور پولیٹیکل پارٹیز کی انڈائریکٹ سپورٹ حاصل ہے, اور وہ ان کو آپریٹ نہیں کرنے دے رہے ہیں. اگر آپ آج جائیں اور پاکستان کے سیاستدان پرٹیکولر اٹھائیں اور ان کی بیک گراؤنڈ میں جائیں, تو ان کے فائنینسر یا ان کے خود لوگ وہ ہیں جو نان ٹیکس انوائرمنٹ میں آپریٹ کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں. بلڈرز ہیں, ریٹیلر ہیں, ہول سیلر ہیں, آڑتی ہیں. یہ اتنے ریسورسفل ہو چکے ہیں پولیٹیکل کہ وہ اب سسٹم کو چلنے نہیں دیتے. تو عمران خان کو جو رکاوٹ آ رہی ہے اس وقت وہ یہ آ رہی ہے, وہ بیوروکریسی کے ساتھ اس پولیٹیکل فورس سے لڑ رہا ہے جو کہ بیسیکلی ایک آڑتی کی فورس ہے, ریٹیل لینڈ مافیا ہے, بلڈر مافیا ہے, تاجروں کا مافیا ہے, جو دوسری پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں, اور ان کی کوشش ہے کہ وہ عمران خان کو ناکام کریں, یا کوئی بھی ایسا آدمی جو آئے اسے ناکام کرے. شبر صاحب, you are putting it like this کہ لیئر بائی لیئر یہ چیز آپ کے سامنے بالکل ہے, اور لیئر بائی لیئر اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. سر تھینک یو سو مچ فار ٹائم, اور امید ہے آپ سے دوبارہ بھی جلد بات کریں. تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے صرف یہ جو ٹیکس کلیکشن کا معاملہ ہے وہ صرف ایک حد تک نہیں رہتا, بلکہ اس میں بیوروکریسی بھی انوالوڈ ہے اکارڈنگ ٹو شبر زیدی صاحب, اور اس میں جو ہمارے کاروباری طبقہ ہے وہ بھی ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتا.